پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ قاف سے تعلق رکھنے والے رضا حیات ہراج نے گزشتہ روز قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں ایک بل جمع کروایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ باہر کاروبار رکھنے والے، دولت رکھنے والے اور اکاؤنٹ رکھنے والے ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دیا جائے۔ اس میں سول ملازمین اور ملٹری بیوروکریسی بھی اس بل کے جو تجویز دی گئی ہے اس بل میں اس میں شامل ہیں۔ اس پر متحدہ قومی موومنٹ کا کیا موقف ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی حیدر عباس رضوی نے، جو ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب۔ آپ کی جماعت بھی غریب اور متوسط طبقے کی بات کرتی ہے، یہ جو رضا حیات صاحب نے جو بل جمع کرایا ہے اس پر آپ ان کی حمایت کریں گے؟ جاوید بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رضا حیات ہراج میرے ذاتی طور پہ بہت اچھے دوست ہیں، اور سوء اتفاق یہ کہ میں نے ابھی تک ان کا یہ جو بل ہے جو 63A میں انہوں نے امینڈمنٹ پروپوز کیا ہے یہ پوری طرح نہیں دیکھا ہے، مگر جہاں جہاں پر اس میں اصولی باتیں ہیں ظاہر ہے اس سے ایم کیو ایم تو کیا میرے خیال سے کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اختلاف نہیں کر پائے گی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ملک کے باہر اکاؤنٹ رکھتے ہیں یا ان کا کاروبار ہے یا اسی طرح کے کوئی اور سلسلے ہیں، اب اس میں کئی سوالات اٹھتے ہیں، جو کہ مثال کے طور پر ایک ایسی کوئی شخصیت جس کا کوئی جائز کاروبار ہے اور وہ ملک سے باہر رہتا ہے، یا ایک ایکسپیٹریٹ ہے جو پاکستان پیسے کما کر بھیجتا ہے، اور ایک آپ جانتے ہیں کہ آج کل اکانومی کی مشکل ترین صورتحال میں پاکستان بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہے فورن ریمیٹنس کے اوپر، اور ایک طرف ہمارے ملک کی ایک اتنی بڑی ڈیپینڈنسی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً $10 بلین جو ہیں ہم مرہون منت ہیں فورن ریمیٹنسز کے۔ تو وہ تمام پاکستانی جو باہر کام کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں یا وہ وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، اگر ان کا جائز کاروبار ہے یا ان کی جائز نوکری ہے، ان کا جائز اکاؤنٹ ہے، تو پھر آپ ان کو کس طریقے سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں داخل ہونے سے روک سکتے ہیں، جو میرے خیال سے پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ارب پتی ہو یا غریب اور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو۔ تو اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا۔ ہاں میں اس بات کو اور ایم کیو ایم اس بات کو مکمل طور پر سپورٹ کر سکتی ہے اور کرے گی، اور ہمارا بھی موقف ہے کہ وہ تمام لوگ جو ملک سے جو ناجائز طریقے سے دولت لے کر اس ملک سے گئے ہیں یا وہ ملک سے دولت لوٹ کر فرار ہوئے ہیں اور باہر انہوں نے اپنی امپائر قائم کی ہیں، اس پیسے سے جو پاکستان کے غریب عوام کا پیسہ تھا، جو پاکستان کے قومی خزانے کا پیسہ تھا، وہ لوٹ کر چلے گئے، یا انہوں نے بینکوں سے بڑے بڑے قرضے معاف کرائے اور معاف کرانے کے بعد اس دولت کو شفٹ کیا پاکستان سے باہر، ایسے تمام لوگوں کو کے خلاف تو یقیناً کوئی کسی بھی حد تک تادیبی کارروائی ہونی چاہیے، مگر وہ پاکستانی جو باہر محنت مشقت کر رہے ہیں، جو مزدوریاں کر رہے ہیں، جو چھوٹی موٹی نوکریاں کر رہے ہیں، جو وہاں کاروبار کر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر قدغن کیسے لگا سکتے ہیں؟ اب بہرحال میں ان تمام چیزوں کی ڈیٹیلز میں ہاں یا نہیں مکمل طور پر اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے وہ بل دیکھا نہیں ہے۔ حیات ہراج سے بھی ملوں گا، میں ان کا بل بھی دیکھوں گا، اور اپنا جو ایم کیو ایم کا واضح موقف ہے۔ لیکن یقینی طور پر حیدر عباس رضوی صاحب کے ظاہر ہے کہ جو باہر لوگ موجود ہیں فورن ریمیٹنسز کی صورت میں پاکستان پیسہ بھجوا رہے ہیں، وہ تو آلریڈی آ رہا ہے، جو پاکستان کے باہر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ تو اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، لیکن اگر یہ لوٹی ہوئی رقم واپس آتی ہے تو یقینی طور پر اس سے ملک کو تو فائدہ ہوگا، کیونکہ ملک کی معاشی حالت اس وقت گھٹوں پر ہے۔ یقیناً ظاہر ہے کہ جو فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں اور جو لوگ وہاں محنت کر کے پیسے بھیج رہے ہیں، پاکستان چل رہا ہے اس سے، تو ان کو تو ریوارڈ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر قدغن لگائیں۔ ان کو ستائش ملنی چاہیے، ان کو تو آدمی کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اب اس میں جو ڈیٹیلز ہیں بہرحال وہ بل کی دیکھنی پڑیں گی، بل میں کیا معنی ہے اور ہم کس سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں، دو علیحدہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور رضا حیات جو ہیں وہ ایک ماہر قانون دان بھی ہیں، وہ بیرسٹر بھی ہیں اور خود اوورسیز پاکستانی اس کے وزیر بھی رہے ہیں، تو میرے خیال سے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور رکھی ہوگی اس میں جس میں محنت کش پاکستانیوں یا کاروبار کرنے والے پاکستانیوں کے لیے کوئی نہ کوئی
انہوں نے راستہ دیا ہوگا مجھے یقین ہے. تو غیر قانونی طور پر جو دولت پاکستان سے گئی ہے. اچھا، ان کی جو توجہ ہے وہ ارکان اسمبلی پر بھی ہے اور سرکاری ملازمین پر بھی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پاکستان کے جو قومی خزانے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور اس کی فورن ریمیٹنسز ہیں اور وہ یا تو وہ پاکستان کو کسی نہ کسی شکل میں سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان میں تو بے شمار سیاستدان ایسے بھی ہیں جنہوں نے ٹیکس کے نام پر جاوید ایک ڈھیلا بھی نہیں دیا ہے کبھی. وہ پاکستان سے اربہ روپیہ کما رہے ہیں, بے شمار دولت کے انبار انہوں نے کھڑے کر لیے ہیں, وہ ایگریکلچرسٹ سے انڈسٹریلسٹ کا سفر طے کر چکے ہیں, تو وہ ٹیکس پے نہیں کر رہے, تو ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. مگر ایک شخص جو باہر پاکستان کے لیے محنت کر رہا ہے, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے, کنبے کو پال رہا ہے, اور وہ پاکستان کے اکنامک سسٹم کے اوپر بوجھ نہیں ہے, تو آپ اس کے اوپر قدغن لگانا, میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ رضا بہت زیرک سیاستدان ہیں اور وہ بیرسٹر بھی ہیں, وہ منسٹر اوورسیز لیبر مین پاور اینڈ اوورسیز پاکستانی کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں. اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی, لیکن اس میں ظاہر ہے کہ یقینی طور پہ وہ نقطہ بھی شامل ہوگا کہ جو ناجائز دولت ہے وہ بھی اس میں ظاہر ہے کہ یہ فوکس ہوگا. اب دیکھیے مثال کے طور پر میں اگر یہ بات سامنے اگر رکھ لی جائے تو میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا جناب اعظم سواتی صاحب کی. اب اعظم سواتی صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک بہت کامیاب بزنس مین ہے امریکہ میں, اور پاکستان میں وہ اس سے پہلے کہ وہ ریپریزنٹیٹو ہوتے یا وزیر بنتے, اس سے پہلے وہ ایک بہت اچھے اور مستند قسم کے کاروباری ہیں امریکہ میں. تو کیا وہ صرف اس بنیاد پر کہ ان کا بہت اچھا کاروبار ہے امریکہ میں اور وہ پاکستان میں آ کر وہ جو ہے میں اسمبلی میں رکن نہیں ہو سکتے, تو یہ ساری چیزیں تھوڑی سی دیکھنی پڑیں گی, تو اس کے بعد ہی کوئی حتمی. بہت بہت شکریہ. حیدر عباس رضوی متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے. دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان گزشتہ رات مذاکرات ہوئے, رات گئے تک یہ مذاکرات جاری رہے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے یہ فیصلہ, کیونکہ اس دوران صدر کی جناب الطاف حسین سے بھی بات چیت ہوئی, اور اب وزیر داخلہ رحمان ملک لندن روانہ ہوئے ہیں الطاف حسین کو صدر آصف علی زرداری کا اہم پیغام پہنچانے کے لیے. البتہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا کے بیان کے بعد اب جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ انتہائی سخت موقف ہے. اس حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے 4 رکنی وفد نے ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی, جس میں کراچی کی صورتحال پر تبادلہ خیال اور حالیہ واقعات پر اتحادیوں کے درمیان کشیدگی دور کرنے پر غور کیا گیا. صدر زرداری نے ملاقات کے دوران الطاف حسین کو فون کیا اور کہا کہ مسائل افہام و تفہیم سے طے کیے جائیں گے اور کراچی کا امن تباہ کرنے والوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. دوسری طرف ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا کراچی، لندن، لاہور اور اسلام آباد میں مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں صدر زرداری کی طرف سے متحدہ کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کے بعد حکمت عملی پر غور کیا گیا. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واسع جلیل نے کہا ایم کیو ایم نے اتوار کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے والے اجلاس تک حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے. صدر مملکت نے یقین دلایا کہ وہ ایم کیو ایم کے تحفظات کو دور کرنے کے سلسلے میں اتوار کو سندھ کے وزراء اور پارٹی رہنماؤں کا اجلاس بلائیں گے، جس میں گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد اور صوبے کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب بھی اس میں شرکت کریں گے. صدر مملکت سے ملاقات کے بعد رابطہ کمیٹی نے اپنے اجلاس میں طے کیا ہے کہ ایم کیو ایم اپنے تحفظات دور ہونے تک اپنے اصولی موقف پر قائم ہے. واسع جلیل کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے تحفظات دور نہیں ہو جاتے ایم کیو ایم سندھ اسمبلی کا بائیکاٹ جاری رکھے گی. سندھ اسمبلی کا اجلاس چونکہ بھی چل رہا ہے، سندھ اسمبلی کا اجلاس کا بائیکاٹ جاری رہے گا. اسی اسنا میں اگر قومی اسمبلی اور سینٹ کا اگر اجلاس ہوگا تو اس کا بھی جو ہے وہ بائیکاٹ جاری رکھا جائے گا. حکومت اور ایم کیو ایم کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ ایک ہفتے کے لیے ٹل گیا ہے. اب یہ حکومت پر منحصر ہے کہ اتوار کو ہونے والے اجلاس میں اتحادی جماعت کے تحفظات کس حد تک دور کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. دوسری طرف سیاسی حوالے سے ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی صورت حزب اختلاف کا گرینڈ الائنس نہیں بن رہا. الیکشن سے قبل
ظاہر ہے کہ اتحاد بنیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن سے قبل انتخابی اتحاد بن جائے گا اور وہ ہرگز بھی مڈ ٹرم کے حامی نہیں ہیں کیونکہ ان کی جماعت نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون دونوں میں سے کوئی شہید ہو جائے. دوسری طرف آج وکلا کا یوم افتخار منایا گیا کیونکہ 4 سال قبل سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری کے خلاف جو ایکشن لیا گیا تھا، اس حوالے سے آج پاکستان کے مختلف شہروں میں وکلاء نے یوم افتخار منایا. اس حوالے سے دنیا نیوز کے نمائندے محمد کامران نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، یہ آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. سوچا تھا کہ سب نکلیں گے غربت کے سب پاپ مٹانے. ایک طرف ہے جنتا ساری، ایک طرف ہے چند گھرانے، ایک طرف ہے بھوکے ننگے، ایک طرف کاروں کے خزانے. آج 9 مارچ ہے. بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق، لیکن بعد دوپہر ایک ایسی غیر معمولی خبر سننے کو ملی جس کی ملکی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف اس وقت کے صدر اور آرمی چیف نے نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا. ملک کے چیف جسٹس اور ان کے گھر والوں کو سرکاری رہائش گاہ میں قید کر دیا گیا. 5 دن تک چیف جسٹس کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا. 13 مارچ کو چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہونے کے لیے گھر سے نکلے تو پولیس نے ان سے بدسلوکی کی، لیکن وکلا کا ایک طوفان ان کی حمایت میں سڑکوں پر آ پہنچا تھا اور یوں چیف جسٹس بحالی کے لیے ایک ملک گیر تحریک کا آغاز ہو گیا، جس میں وکلا کے علاوہ سول سوسائٹی اور میڈیا نے بھی اپنا کردار ادا کیا. اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کا مقدمہ لڑا اور جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے 20 جولائی کو چیف جسٹس کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا. سب کا خیال تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کر. میرا اصرار تھا. بالآخر چیف جسٹس صاحب نے میرے سے اتفاق کیا. مجھے یاد ہے وہ دن انہوں نے مجھے آرام سے کان میں کہا کہ آپ پٹیشن تیار کریں، میں پٹیشنر بنوں گا. ناقدین کہتے ہیں کہ وکلا تحریک کی مخالفت کا اصل محور تو جنرل پرویز مشرف تھے، جنہوں نے 3 نومبر 2007 کو عدلیہ پر دوبارہ شب خون مارا. وقت کے ساتھ ساتھ ملک میں جمہوری حکومت آ گئی. جنرل پرویز مشرف جو فوجی وردی کو اپنی کھال کہتے تھے. رپورٹ آپ نے دیکھی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کوئی رائے یا کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.